اگست سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 424 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 8 کے سوالات شروع کرتے ہیں. شیخ محترم، موسم کی مناسبت سے حالات کے اعتبار سے کئی لوگوں کا سوال تعزیہ سے متعلق یہ آ رہا ہے کہ کیا تعزیہ کا تعلق جو شیعہ لوگ کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے یا بات کی یہ پیداوار ہے؟ اگر بات کی یہ پیداوار ہے تو یہ مصیبت کب سے مسلمانوں کے درمیان رائج پڑ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، تعزیہ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی ہے تسلی دینا، صبر دلانا، اور یہ ایک مسنون چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے من عزا مصابا، جس نے کسی مصاب یعنی پریشان حال کو، یعنی جس کے یہاں کسی وفات ہو گئی ہو، اس کو صبر دلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ اجر سے نوازے گا. دوسرا معنی ہمارے یہاں جو مانا جاتا ہے تعزیہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ اور اس قسم جو چیزیں ہیں جیسے دلدل ہے، پنجہ ہے، ان چیزوں کی شبیہ بنا کر کے اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کرنا اور ان چیزوں کے ذریعے برکت اور حاصل کرنا، انہیں تقدس کی نظر سے دیکھنا. تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ماتم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 300 سال کے بعد شروع ہوا ہے. آپ کے زمانے میں صحابہ، تابعین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. اور خود فقہ کی کتابوں میں اس سے فقہ شیعہ کی کتابوں میں جیسے الکافی ہے یا من لم يحضره الفقیہ ہے، یہ جو بڑی بڑی کتابیں اور معتبر کتابیں ہیں، ان میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. یعنی ماتم کرنا، رونا، سینہ پیٹنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جہاں تک اس تعزیہ کا تعلق ہے، اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ایجاد ہندوستان سے ہے. یہ جو تعزیہ بنانا ہے، قبر کی شکل بنانا ہے، گنبد کی شکل بنانا ہے، پنجے رکھنا ہے، علم نکالنا ہے، یہ ساری شکل کس کی ہے؟ یہ ہندوستان کی ایجاد ہے. اور وہ ایجاد کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہمایوں کے زمانے میں ہمایوں نے یہاں شیعوں کی مدد سے جب ہندوستان کے اوپر حملہ کیا اور شیر شاہ سوری کے جو نشین تھے ان کو بھگا کر کے پھر دوبارہ اپنے بابر کے مسند کے اوپر بیٹھا، تو اس کے ساتھ شیعہ مبلغین بھی گئے تھے اور ان لوگوں نے چالاکی سے کچھ وہاں کے جو شہزادے تھے ان سے اپنی عورتوں کی شادی کر دی تھی. اب ظاہر بات ہے وہ یہاں جب ایران میں رہ کر کے عاشورہ کے موقع پر حضرت حسین قبر پر آتے، جہاں پر ان کی قبر بتائی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں منایا کرتے تھے. لیکن جب وہاں پر ہندوستان میں شیعہ گئے اور وہاں بیگمات گئیں تو وہ لوگ تو محرم موقع پر یہاں آ نہیں سکتے تھے. لہذا اس زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں، یہ چیز ہندوستان میں بنائی گئی اور اسی کو دیکھ کر کے وہ اس موقف کو یاد کرتے اور اپنا ماتم کیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ اس میں بہت کچھ اضافہ بھی ہو گیا، مثلا 10 دن متعین ہو گیا اور اس میں کچھ لڑائی اور یہ سب منظرہ آیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوؤں کے رام لیلا سے لیا گیا ہے. دسہرہ 10 دن ہے اور عاشورہ بھی، یہ بھی 10 دن ہے. وہاں بھی ایک لڑائی کا منظر ہے، یہاں بھی ایک لڑائی کا منظر ہے. وہاں بھی یہ سارے کھیل تماشے اور یہاں بھی یہ سارے کھیل تماشے ہیں. تو ان سے لے کر کے تو حقیقت یہ ہے، خود عرب کے شیعہ مورخین جو ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایجاد کہاں سے ہے؟ ہندوستان سے ہے. اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے. جی، یعنی اصل ایران میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ہندوستان سے یہ لی گئی ہیں. جی، بعد میں جب ہندوستان میں ہوا، اور ظاہر بات تیموری خاندان میں، جو مغل کا خاندان تھا، اس خاندان میں جب دیکھے کہ ایک ان کو عروج حاصل ہے اور یہاں بڑے شوق سے منایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ایک برائی دوسری جگہ بڑی آسانی سے پھیل جایا کرتی ہے. تو وہاں سے یہ لوگ اس کی نقل کرنا شروع کر دی اور یہاں بھی وہ چیز پائی جانے لگی. یعنی اس چیز کو شیعہ کے خود شیعہ مانتے ہیں، خود شیعہ مانتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے. آپ اردو کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دائرۃ المعارف، اردو کی ہے نا، انسائکلوپیڈیا جو ہے، اس میں دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایک تفصیلت مل جائے گی لفظ تعزیہ کے اندر. جی جی
اگلا سوال ہے اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ محرم میں جو شیعہ حضرات کی طرف سے جو سبیل پلایا جاتا ہے اس کا پینا اور پلانا کیسا ہے؟ اس میں یہ بدعت ہے، اور اس بدعت میں شریک ہونا بھی بدعت ہے، اور بدعت کے کام پر ان کی مدد کرنی ہے، جی جی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ سبیل پلانے کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین چونکہ ان کو پیاسا رکھ کر کے ان کو قتل کیا گیا تھا، لہذا اب تمہیں پانی پلانے سے کیا فائدہ ہے؟ جب ان کا پانی روک کر کے اہل کوفہ نے ان کو شہید کیا، ان کو پانی نہیں لینے دیا، ان کو واپس نہیں جانے دیا، تو اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اس وقت میں یہ سب کام کرنا چاہیے تھا نا۔ جی علی کل حال یہ صورت جو سبیل کی پیش کی جاتی ہے یہ چیز قطعا ناجائز اور حرام ہے۔ ویسے پانی اگر کوئی آدمی عام دنوں میں بھی ویسے رکھتا ہے کہ نہیں آنے جانے والوں کو پینے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، تو اچھی چیز ہے، لیکن اس مناسبت سے رکھنا اور اس کام کے لیے رکھنا کہ حضرت حسین کو اس کا ثواب پہنچے گا، یہ چیز کیا ہے؟ وہ جی بدعت ہے۔ جی یہاں پر یہ وضاحت شیخ کہ اگر یہ سبیل شیعہ رکھے اور سنی رکھے دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں، بلکہ سنی تو اور قبیح ہیں، گویا شیعوں کی مشابہت کر رہے ہیں، یعنی کسی کا بھی جائز نہیں ہے؟ کسی کا بھی جائز نہیں، نہ شیعہ کا نہ سنی کا۔ لیکن شیعوں کے ہاں جائز ناجائز کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے یہاں تو جو خواہش جو کہے وہ کیا ہے، وہ چیز جائز ہے۔ دین ان کا کیا ہے؟ تقیہ ہے نا۔ شیوا ان کا کیا ہے؟ زنا کرنا ہے نا۔ اور ان کا مذہب کیا ہے؟ زنا کرنا ہے، اور ان کا شیوا لوگوں کو دھوکہ دینا اور گمراہ کرنا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سنت روزے رمضان کی قضا کی نیت سے رکھے جائیں اور اسی طرح نفلی روزے مثلا یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے رمضان کی قضا، یعنی دونوں چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں یہاں پر؟ یعنی عاشورہ کا جو روزہ رکھے عاشورہ کی بھی نیت کر لے اور رمضان کی قضا کی بھی نیت؟ بھائی دیکھیے، پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کا قضا بھی ایک مستقل روزہ ہے اور عاشورہ بھی ایک مستقل ہے۔ دو مستقل چیزوں کو الگ الگ ایک ساتھ ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ جی جی مگر جو ایام بید وغیرہ کے جو روزے ہیں وہ تو دیکھیے وہ جائز ہے؟ نہیں، وہ جائز ناجائز میں بھی نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو مستقل رکھا جائے تو کیا ہے، وہ بہتر چیز ہے۔ اگر کوئی شخص جو یا عورت جس کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ پیر کے دن اور جمعرات کو خاص کرتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو کیا اس کا یہ کرنا ٹھیک، یعنی ڈبل ثواب کا مستحق ہوگا؟ ڈبل ثواب کا مستحق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اصل پیر کی دن کی مناسبت سے ہے کہ نہیں ہے، اور اس دن روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایسے اگر عاشورہ سے بعض علماء کہتے ہیں عاشورہ میں رکھ لے تو کیا ہے، یہ امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ دونوں مستقل ہیں ان کو الگ الگ رکھا جائے۔ جی اس میں کا ایک دن تو میرے خیال سے ہو جائے گا آسانی کے ساتھ میں، جو 9ویں تاریخ ہے 10ویں۔ بھائی اصل چیز تو 9ویں دو روزہ ہے ہی وہاں پر رکھنا، اصل دو ہے یا ایک ہے؟ اصل ایک ہے، لیکن دوسرے پہلا وہ جو ہے 9واں جو ہے وہ دوسرے کی تکمیل ہے نا، تو گویا اسی کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص یعنی بنا کسی عذر کے اگر صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بھائی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک ہی ناپسندیدہ کام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، مکروہ ہوگا، اسے حرام نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی ایک ہی دن کا روزہ رکھتے رہے ہیں، جی ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ یہ ہے کہ جب آپ کو آخری دنوں میں کہا گیا کہ آپ ہمیں تو اہل کتاب کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو الاسومن التاسع، میں تاسع کا بھی یعنی 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو ناپسندیدہ کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل جو ہے دونوں حجت ہوتا ہے، تو آپ نے خواہش ظاہر کی نا، خواہش ظاہر کی، لہذا ناپسندیدہ ہوگا، اسے ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ شخص جس کے سامنے کوئی عذر ہو، جیسے کام اس کا بڑا مشکل ہے، دن بھر ڈیوٹی رہتی ہے، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ناپسندیدہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حدیث کب کی ہے شیخ؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں رکھتے ہیں، دیکھیے نہیں آپ دو چیزوں کو ایک ساتھ نہ ملائیے، یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہلے آنے کے بعد ہی یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، مکہ میں بھی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے،
اور قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو عاشورہ کی فضیلت قدیم ہے، کوئی جدید نہیں. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو تم لوگ، تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یہی تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر رکھا، ہم بھی ان کی اتباع میں رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اسی طریقے پر باقی رہتے قریش میں رہ کر روزہ رکھتے تھے. لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابتدا میں آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے. اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے، جیسا کہ قبلے کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے وہی قبلہ اختیار کیا. لیکن جب دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اسلام کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا بھی آپ کو حکم ہو گیا، اور آپ نے اہل کتاب کی مخالفت کی. بلکہ 30 سے 32 یا اس قسم کی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت سے منع فرمایا، ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے نا. تو یہ آخری مرحلہ ہے. اسی لیے جب بالکل آخری مرحلے میں آپ کی زندگی کے آپ سے کہا گیا تو آپ تو اس کی مشابہت سے منع فرماتے ہیں، اور یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ آپ آئندہ سال زندہ نہیں رہ پائے، وفات ہو گئی آپ کی. یعنی جتنی آپ کے کہنے کے حساب سے جتنی حدیثیں جو ہیں آتی ہیں مخالفت کی، بالوں کو کالا کرنے کی، سفید کرنے، رنگ دینے کی، آپ کی زندگی کے آخری مراحل کے ہیں. آپ کی زندگی کے کیا ہیں؟ یہ آخری مراحل کے ہیں. جب آپ کو حجۃ الوداع یا اس کے قریب دین کی تکمیل ہوئی ہے نا، دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا تو جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ اس مرتبہ محرم کی 9 تاریخ جمعہ کو پڑ رہی ہے اور 10 تاریخ ہفتے کے دن یعنی سنیچر سیٹرڈے جس کو کہتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب جیسے جمعہ اور ہفتے کے دن روزہ رکھ لے بندہ، کوئی ممانعت نہیں ہے؟ کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. دو ایک جو ہے قسط پہلے یہ بات آ چکی ہے. جیسے عرفہ کا دن کس دن پڑا تھا؟ جمعہ کے دن پڑا تھا جی. تو لوگ وہی کہہ رہے ہیں جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع ہے. نہیں، وہاں تو بات الگ تھی، وہاں تو ایک ہی دن اسی دن فکس تھا، اس میں کوئی، لیکن یہاں پر اختیار ہے. یہاں بھی فکس ہے، 10 کا ہے، متعین ہے، وہاں پر اختیار نہیں ہے. نہیں 10 تو ہفتے کے دن ہے نا شیخ. جی تو ہفتے کے دن تو اور ممانعت 11 ہے نا. نہیں، وہ تو 10 اور 11 والی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. سنن مسند احمد میں جو حدیث ابن عباس کے سومو یومن قبل و یومن بعد، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ 9-10 ہی ہے. اصل کیا ہے؟ 9 اور 10 ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یوم السبت کو یعنی ہفتے کے دن کے روزے رکھنے کی ممانعت جمعہ کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث، جس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، کہ آپ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہفتے کے دن روزہ نہ رکھے، اگر اس دن اسے کھانے کی کچھ چیز نہ ملے، کسی لکڑی وہ چھلکا ہی کسی درخت کا جو ہے وہ چالی ملے، اسے ہی چبا کر کے اپنے روزے کو توڑے، ہے نا. لیکن اب سوال یہی ہے کہ یہی چیز ہے، کیا انسان جو روزہ رکھ رہا ہے وہ ہفتے کی نیت سے رکھ رہا ہے، جمعہ کی نیت سے رکھ رہا ہے؟ نہیں. تو پھر اس کا مطلب وہ حکم اس کے اوپر آئے گا ہی نہیں. جی. نہ جمعہ کی فضیلت کی نیت سے رکھ رہا ہے، نہ ہفتے کی قدسیت کی نیت سے رکھ رہا ہے. وہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں جو منع ہے ایک دن کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے متعلق بیان فرمایا کہ یعنی جمعہ کے دن خاص نہ کریں. آپ ازواج محترمہ جویریہ کے پاس جاتے ہیں تو دیکھا وہ روزہ تھے. آپ نے فرمایا آج تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر روزہ افطار کر دو. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جمعہ سنیچر یا جمعہ یا جمعرات، سنیچر یا اتوار اگر کوئی روزہ رکھتا ہے عام نفل بھی، تو کوئی حرجہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ عاشورہ اور عرفہ کا روزہ ہو. اور یہ ایسا حکم ہے کہ یہ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کسی عالم نے، کسی مفتی نے کہا ہو کہ اگر عاشورہ، عرفہ، جمعہ یا ہفتہ کے دن آتا ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر عورت 9 اور 10 اور 11 محرم کے ایام میں ماہواری کی حالت میں ہو تو کیا
بعد میں ان کی قضا ممکن ہے؟ قضا کرے گی؟ قضا جو ہے، جو چیزیں کسی وقت اور اس کے ساتھ متعین ہو، اس کی قضا سبب کے ساتھ ہے، وہ قضا اور سبب اگر فوت ہو جائے تو وہ قضا اس کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں ہو سکا اور اس کے عوض میں کوئی اپنے طور پر نفلی روزہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے تو کوئی حرج نہیں. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو کہ اگر کوئی آدمی اپنی نیت کا سچا ہے، نیت کا سچا ہے اور مکمل ارادہ ہے کہ ہاں اس دن روزہ رکھنے کا، یہ اس وقت ایک کام کرنے کا، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں رکھتا، وہ اجر دیتا ہے. تو اگر ہماری کسی بہن کے ساتھ یہ عذر پیش آ جائے کہ وہ نہیں رکھ پا رہی ہے تو اسے تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا روزہ لکھا جا رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے یزید بن معاویہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کسی زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ رہا اور بہت نشہ اور بیکار شخص اور حقیقی مسلمان نہیں تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تاریخ کے حوالے سے مجھے بتائیں. اعوذ باللہ من ذالک. تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بنا ہے کہ نہیں بنا ہے یہ. اور اسی کے زمانے میں بدقسمتی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. وہ عام مسلمان بادشاہوں کے طریقے سے ایک مسلمان بادشاہ تھا، نہ وہ اتنا نیک تھا کہ نیکوں جیسی اس سے محبت کی جائے، اور نہ ہی وہ شرابی کبابی نماز کو چھوڑنے والا منافق اور کافر تھا، نعوذ باللہ، جیسا کہ لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے زمانے میں یہ ایک ظلم ہوا، اس کے کہنے سے ہوا یا اس کے کہنے سے نہیں ہوا، یہ ایک تاریخ کا اپنا الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی کم سے کم مسلمان علماء جو ہیں، ائمہ جو ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی وہ منافق یا زندیق رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر بعد ایسے اقوال آئے ہیں تو علماء نے اس کی تردید کی ہے. شیعوں کی طرف سے یہ ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. نہ ہی وہ شراب پینے والا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس نشے وغیرہ یعنی اس قسم کی چیزوں کا مرتکب تھا. جی مدینہ کے تعلق سے جو واقعہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ، لیکن آپ پوری صورتحال کو دیکھیں، پوری صورتحال کو دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعد میں عبداللہ ابن مطیع اور دوسرے لوگوں کے کہنے میں آ کر کے بیعت کو انہوں نے کینسل کر دیا. انہوں نے نعمان ابن بشیر کو اس نے بھیجا کہ جا کر کے ان لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن وہ لوگ مانے نہیں، اور یہ تاریخ کا بڑا ہی تاریخ باب ہے. میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں پھر اس نے حملہ کیا ہے اور اپنے مسلم بن عقبہ ہے، یا مسلم نام تھا عقبہ یا کیا ہے، اس کو اپنے قائد کو بھیجا اور اس نے 3 دن تک مدینہ منورہ کو حلال کیا ہے. لیکن اس سلسلے میں جہاں تک جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اتنی عورتیں زنا سے حاملہ ہو گئیں اور یہ ہو گئیں، یہ ساری باتیں تاریخی روایت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کا یہ معاملہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور یہ یزید ابن معاویہ کے تاریخ کا گندا باب ہے. وہ حضرت حسین کی شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس دنیا سے وہ جا چکا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. معتبر علماء جو رہے ہمیشہ اس بارے میں اس موضوع کو چھیڑنے اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے منع کرتے رہے. جی اس پس منظر میں اگر کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی بھی بری بات کرتا ہے یزید کو لے کر، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ہم تو کہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس لیے کہ معاملہ صرف یزید تک نہیں رہ جاتا ہے، معاملہ یزید تک نہیں رہ جاتا ہے. یزید سے ہٹ کر کے یزید کو کس نے خلیفہ بنایا، یزید کے ہاتھ پر کس نے بیعت کی، ہم بھول جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان جیسے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. محمد ابن الحنفیہ، ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی بھر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس شخص کو غرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے. آپ لوگوں کو صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا
ظلہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں یا عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ ہے کہ نہیں. تو جب ایک شاب کا معاملہ ہے اور تو وہ شخص جس نے پوری زندگی اس میں صرف کر دی ہے اس کے مقام کے بارے میں کیا پوچھنا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر 3 بھائی ہیں اور پہلے بھائی کی اور دوسرے بھائی کی شادیاں سامنے دونوں بہنوں سے ہوئی ہیں تو اور تیسری بہن بھی ہے وہاں پر، تو کیا تیسرے بھائی کی شادی ہو سکتی یہ ہے؟ بات ہے بھائی، تینوں ایک ہی گھر میں آ جائیں اچھی چیز ہے، کوئی مانعت نہیں ہے. جی کوئی مانعت نہیں ہے، حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر یعنی بیت الخلاء اور غسل خانہ ایک ہی ساتھ ہو تو ایسی جگہ پر دعا کہاں پہلے پڑھ لی جائے بعد میں پڑھی جائے، یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جو دعا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر بیت الخلاء میں جانا ہے اسے تو ظاہر بات ہے جب دروازہ اسے بند کرنا ہے تو بایاں پیر آگے بڑھائے اور اس وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر کے وضو کرتا ہے تو اب دل ہی میں بسم اللہ کہہ لے. بسم اللہ اپنی زبان سے نہیں کہے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی کہے گا، اس لیے کہ بسم اللہ کہنا ان کے نزدیک واجب ہے. جیسے یہاں کے شیخ ابن جبرین تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر مکروہ ہے تو مکروہ کی وجہ سے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ شخص جو ہے قضائے حاجت کے لیے پیشاب پیخانے کے لیے نہیں آتا، صرف کس لیے جا رہا ہے؟ وضو کرنے کے لیے، ظاہر بات دروازہ بند نہیں کرے گا تو اب وہ اس کی دعا بھی نہیں پڑھے گا، لیکن صرف کھول کر کے جا کر کے وہاں پر کھڑا ہو رہا ہے جہاں پر بیسن وضو کرنے کے لیے تو وہاں پر بسم اللہ کرے گا، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس مسجد میں یعنی سوشل ڈسٹینس دور دور ہو کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، میرا دل نماز میں نہیں لگتا ہے فرض نماز میں، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ مسجد میں جائیے، اذان سنتے ہیں، کوشش کیجئے، ہے نا، کوشش کیجئے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. شیطان کو آپ جو ہے اپنے اوپر قبضے اپنے اوپر جو ہے حملہ کرنے والا نہ بنائیں، ہے کہ نہیں. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی نماز، آپ کی نیت اخلاص کی اور آپ کی نیت خشوع و خضوع کی پوری ہے تو اس کی وجہ سے اگر شیطان کی وجہ سے کچھ وسوسہ آ بھی جا رہا ہے تو آپ کو نیت کا پورا اجر انشاءاللہ ملے گا. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں لکھا ہو کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں جو اسلام سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے دستور المتقی ہے یا مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ کی اسلامی تعلیم ہے، یا اس طریقے سے اور بھی کتاب ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ابو بکر جابر الجزائری کی جو منہاج المسلم ہے اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے. ان کتابوں کے لیے انشاءاللہ ان میں یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ملیں گی، دونوں قسم کے باب ملیں گے، نیکیوں کے بھی اور برائیوں کے بھی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں کیا اگر ہم ان ساری چیزوں کو کسی غریب میں تقسیم کر دیں گے تو انہیں ثواب ملے گا، یا ہمیں ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو یہ ساری چیزیں دینی چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ وہ ان کا انتقال جب ہو گیا ہے تو وہ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ان کی نہیں رہ گئی ہے، ان کی اب وہ چیز نہیں رہ گئی. وہ چیز کیا ہے؟ آپ تمام ورثہ کی ہے کہ نہیں ہے، چاہے آج کل کے لحاظ سے 100 روپے ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ تمام ورثہ میں اسی حساب سے تقسیم ہوگی جس حساب سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ نہیں ہے. نہ وہ صدقہ کیے جائیں گے الا یہ کہ بغیر کسی دباؤ کے تمام ورثہ، لڑکے لڑکیاں، ان کے اگر آپ کے والد ہیں، ہے نا، اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں، تمام ورثہ بغیر کسی اختلاف کے دل کی رضامندی سے اجازت کہ اس کو صدقہ کرو تو الگ بات ہے کہ نہیں. ورنہ کیا ہے، ان میں ہر ایک کا حصہ ہے، نہ صرف یہ زیورات ہیں جس کا یہ معنی نہیں کہ صرف لڑکیوں کا ہے، نہیں، ان میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے. جی یعنی انگوٹھی وغیرہ یہ جو بھی ایسے کپڑے وغیرہ کیسے تقسیم کریں گے؟ بھائی تقسیم کرنے کے لیے اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، وہاں بیٹھ کر کے چلو بھائی تم یہ لے لو ہم یہ لے لینا، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی ایسے تقسیم جائز ہے؟ اگر رضامندی سے سارے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں. تو رضامندی اگر 5 مل گئی، اگر جیسے چاہے تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہاں جیسے چاہے کر سکتے ہیں.
تو شریعت کا نفاذ کیا معنی ہوا؟ یعنی وہ تو یہ ہے کہ ہر کوئی آدمی اگر اپنا حق چھوڑ دے تو کوئی حرجہ نہیں ہے نا. کوئی آدمی اپنا کوئی ایک بھائی ہے اس میں نکل جائے بھائی ٹھیک ہے میں نہیں رہتا آپ لوگ برابر تقسیم کر لو میرا حق بھی لے لو, ہے تو اس کا ہے, یعنی اب اس کا ہو گیا ہے, اب ہو جانے کے بعد آدمی اپنا حق چھوڑ دے رہا ہے, کوئی حرج نہیں. یعنی پوری فیملی مل کر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ ہماری ماں ہے, یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ جیسے جس کو جتنا دیں گے ہم مانتے ہیں. ہاں تو کوئی حرجہ نہیں ہے. تو پھر وہاں کوئی چھٹا حصہ آٹھواں ایسا کچھ نہیں دیکھا جائے گا, کوئی حرجہ نہیں. ایسی جیسے جو دے دے یا دے دے جو دے دے, لیکن شرط یہی ہے کہ دل میں کوئی بات نہیں رہنی چاہیے. جی اب وہ دل میں ہو تو زبان پہ تو نہیں آئی تو اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے, تو وہ قیامت دن وہ ذمہ دار ہوگا پھر. جی یعنی تقسیم کرنے والا تو ذمہ دار نہیں ہوگا اس میں. نہیں. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہو تو ہاسپٹل میں ہو تو یہاں پر بہت سارے لوگ شیخ آج کل ایک چل پڑا ہے 70 مرتبہ یہ پڑھ دو, 100 مرتبہ یہ درود وغیرہ بہت ساری چیزیں پوسٹ نکلتی ہیں. ساتھی کا اسی کے حساب سے ہے کہ کیا ایسی کوئی پوسٹ یا ایسی کوئی بات ہے کہ بیمار کے لیے کچھ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کی اپنی اختراع کردہ ہیں, بدعات ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مریض کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا وغیرہ کا طریقہ ثابت ہے اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے. دور سے ہیں تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, ہے کہ نہیں ہے. اور اگر قریب ہیں تو جانتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اگر کوئی آدمی کہتا ہے بسم اللہ کیا ہے وہ اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما, اس قسم کی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہیں وہ دعا پڑھے وہاں پر. جی یعنی ان کا اس میں یہ بھی اشکال تھا کہ دور سے بھیج سکتے ہیں کہ دعا یا کیا طریقہ کار سے دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا کریں دور سے پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں. اصل پہنچنا اللہ کے یہاں ہے نا, اس تک تو پہنچنا نہیں ہے. اصل اللہ کے یہاں پہنچنا ہے, آپ اللہ کے قریب ہیں کوئی بات نہیں, یا اللہ آپ کے قریب ہے. جی 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 اگلا سوال ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جب مریض رہتا ہے تو اس کے اندر امید سے زیادہ اخلاص پایا جا رہا ہے کہ نہیں. اس کی حالت کو دیکھ کر کے, اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے زیادہ رقت پیدا ہوتی ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں. اسی لیے تو اس کی عید وغیرہ کا حکم دیا جا رہا ہے نا, ورنہ دعا جہاں سے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تصور کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا تصور کرنا معنی؟ یعنی ذہن میں لانا اس شخص کو ذہن میں لا کر دعا کرنا. تو ظاہر بات بغیر ذہن میں لائے دعا کیسے کریں گے آپ اس کو یاد کریں گے. جیسے حدیث میں الفاظ ہے کأنک ترا, جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں نہیں ہے. جی چلیے, یعنی انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے رشتہ دار کو دیکھ رہے ہیں, بھائی کو, دوست کو دیکھ کر ہم, پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا, اللہ عالم. جی تصور میں لے آ کر کے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے وغیرہ میں جو تسبیحات ہے 3 مرتبہ ہی مسنون ہے یا 3 سے زیادہ 5 7 مرتبہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ بھی سنت کے دائرے میں آئے گا؟ بھائی دیکھیے اصل میں اس سلسلے متعدد احادیث ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اور دیگر صحابہ کی, لیکن وہ تمام حدیث کیا ہیں, مجروح ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کے مجموعے سے اندازہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ ذالک ادناہم, کم سے کم یہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ادنا الوجوب نہیں بلکہ ادنا الکمال ہے. ادنا الکمال ہے, واجب تو ایک ہی بار ہے. یعنی کوئی پورا یعنی پوری اس کی نماز, یعنی کم سے کم کوئی سمجھتا ہے میری نماز پوری ہو ہے نا, تو کم سے کم کتنی بار کہنا ہے اسے؟ 3 بار کہنا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چیز اتنی متعین ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی کیا کرتے تھے. جیسے کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث ہے نا, ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اس نوجوان یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے علاوہ جتنی ان کی نماز اللہ کے رسول کی نماز کے مشابہ ہے کسی اور کی نماز ہم نے نہیں دیکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا تو رکوع اور سجدے کے اندر 10 بار تسبیحات کیا کرتے تھے, 10 بار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ, تو کیا ہے یہ کرنا وہ سنت ہے. 3 بار 5 بار 10 بار 8 بار جتنا جن سے ہو سکے یہ ہے. البتہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر انسان امام ہے تو مقتدیوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے.
مقتدیوں کا، خاص طور پر فرد نماز جو ہے یعنی جس میں حاضر ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، ان کا لحاظ رکھنا اس میں ضروری ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں 5 بار کرنا چاہیے اکتفا، بعض کہتے ہیں 7 بار اکتفا کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں، لیکن اب اس سلسلے میں نہیں کہا جاتا کہ ہاں بھائی 5 ہی بار سنت ہے 7 ہی بار سنت ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک بڑا اشکال سامنے آتا ہے ہمیشہ اس چیز کو لے کر کہ اب دیکھا جائے جیسے امام ہے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آج کے دور پہ تو نمازیں ہماری پتہ ہی ہے کتنی مختصر ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جب نمازیں اگر دیکھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اتنی طویل طویل نمازیں، تو کیا اس وقت مریض نہیں ہوا کرتے تھے؟ بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، اگر کوئی شخص اپنے مقتدیوں کو اللہ کے رسول کی نماز پڑھا رہا ہے تو نماز مختصر پڑھا رہا ہے، ورنہ لوگوں کی جو جہاں تک خواہشات کا معاملہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کی جہاں تک بات ہے کوئی حد نہیں ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر آئے تو شاید ہی کوئی مسجد الغات میں ہو اس میں تراویح میں قرآن ختم نہ، بلکہ بعد میں تو 2 ختم ہوا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی نماز نہ پڑھا تو مشکل سے کیا 1 ختمے پر آئے، اب ہمارے خیال سے گنی چنی 2-1 مسجد اس میں ختمہ ہوتا ہے، باقی کسی میں نہیں ہوتا۔ لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ آدھا صفحہ ہے نا، اور اس سے بھی بات ارے 1 آیت 2 آیت کے اوپر کافی ہے۔ مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ اب مصر میں اور سوریہ وغیرہ میں جو بدعت تھی، جو صورتحال تھی، وہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین والضحی اللہ اکبر واللیل اذا سجا اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ ایک یہاں پر حافظ قرآن تھے، پڑھایا کرتے تھے، کہا کہ ایک بار ایک مسجد میں ہم نے 20 رکعت کے اندر سورہ النجم کے کا 1 رکوع کہاں تک ختم ہوتا ہے؟ اچھا اس کے بعد دوسرا رکوع جو ہے افرائیت الذی، وہاں پر 2 رکوع 20 رکعت میں جب پڑھایا ہم نے تو لوگوں نے کہا آج میں نماز لمبی کر دی، تو آہستہ آہستہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تراویح کی نماز جو ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو لمبی نہیں پڑھنا جا کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوچے، کوئی رسم تھوڑی پوری کرنی ہے۔ تو آج کل جو نماز کو اختصار کا یہ فکرہ لے لیا گیا ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جو شخص فجر کی نماز میں 60 سے لے کر کے 100 آیت تک پڑھتا ہے اور رکوع اور سجدے میں 7 5 تسبیحات کہتا ہے، وہ نماز مختصر پڑھا رہا ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ مختصر ہے۔ تو آج کل کی ہماری نمازیں کس زمرے میں آئی؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جی جیسے جو ہے وہ اسلم کانپوری اہل حدیث شاعر کہتے ہیں نا کہ بس ایک سر کا جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، یہی صورتحال ہے ہماری نماز کا۔ جی اگلا سوال ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کا جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔ ہم اٹھنا بیٹھنا خالی سیکھے ہوئے ہیں بس، لیکن نماز کی روح کیا، نماز کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی قسم سے بھولے ہوئے ہیں لوگ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ گندے تالاب یا نالے وغیرہ میں وہاں پر اگر مچھلیاں ہوں تو اس کا شکار کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ وہ کھائی جا سکتی ہیں مچھلیاں وہاں کی؟ اسی میں پلی بڑھی ہیں یا کہ باہر سے وقتی طور پر آ جا رہی ہیں؟ علی کل حال دیکھیے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن شریعت میں ایک حکم ہے جلالہ کا، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ نہا ان اکل الجلالہ والبانیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ جلالہ ہے کیا؟ وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، بعض گائیں ہوتی ہیں، بعض مرغیاں وغیرہ ایسی ہیں، ہے نا، تو آپ نے ان کے گوشت اس سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں فقہا وغیرہ صحابہ سے لے کر جیسے عبداللہ ابن عمر کا قول صحیح طور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر مرغی ہے تو اسے 3 دن روکا جائے، اس کے بعد اس کا انڈا وغیرہ کھایا جائے، اور اگر گائے وغیرہ ہے تو اسے 40 دن روکا جائے۔ بکری بھی اسی ضمن میں آئے گی، 40 دن۔ جیسے کوئی بکری پیشاب وغیرہ پیتی ہے؟ بھائی دیکھیے پیشاب وغیرہ 1-2 بات کی نہیں، یعنی جس کا یہ شیوا ہی بن جائے اس کی بات ہو رہی ہے، جس کا یہ شیوا۔ دوسری بات فقہا نے ایک اصولی بات یہاں پر رکھی ہے کہ آیا کیا اس کے گوشت میں اس چیز کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟
یعنی اس پانی میں ہے، یہ ہے، اس کے رنگ میں، اس کے میں اثر ہے کہ نہیں ہے. اگر اثر ہے تو اس کو نکال کر کے صاف پانی میں رکھا جائے، ہے کہ نہیں، صاف جگہ پر، پھر اس کو کھایا جائے. اور اگر نہیں ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اس سے پرہیز بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات انسان کی جو غذا بنتی ہے اور اس قسم کی غذا ہے تو وہ اس کا کھانا بھی انسان کی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے. خاص طور پر ڈاکٹر اور اطباء لوگ کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ تمہارے لیے مضر بن سکتی ہے تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. لا ضرر ولا ضرار. لیکن ایک عام حکم اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی حکم ہوگا عام کہ اس کا حکم کس کا ہے؟ جل اللہ کا ہے. نہیں، ایک جیسے ایک بہت بڑا نالا ہے جس میں یعنی گندا پانی بہتا ہے، اس پہ کی مچھلیاں کا کیا؟ بھائی دیکھیے، صرف گندا ہی پانی بہتا ہو، علماء یہ بھی کہتے ہیں صرف گندا پانی ہے یا یہ کہ گندگی بھی ہے لیکن صاف پانی بھی اس کے اندر ہے. کس کی اکثریت ہے؟ غلبہ کس کا ہے؟ نہیں، آج کل دیکھیں جیسا ابھی گندا پانی ہے لیکن فلٹر ہو کے وہ ذرا صاف ہو جاتا ہے پھر. ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، فلٹر ہو کے صاف ہو جا رہا ہے تو اس میں مچھلی ہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں. جی. لیکن اصل یہ ہے کہ گندگی کے ساتھ ہے وہ پانی، فلٹر نہیں ہوا ہے، اس میں اگر مچھلی ہے اور غلبہ گندے پانی کا ہے، گندگی کا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کا حکم جلالہ کا ہوگا. جی جی جی. اگر اس میں اگر مکس ہے پانی تو پھر وہ کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. جی جی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی SSMS سیریز 424